بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جسٹس انور صاحب، محترم ڈاکٹر صاحب، محترم خالد صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرا خیال ہے قرآن سے وابستگی ہر مسلمان پر لازم ہے، اور وہ وابستگی کوئی نہ کوئی رخ اختیار کرتی ہے، چاہے وہ شخصی حوالے سے ہو یا علمی حوالے سے ہو، جذباتی حوالے سے تو ہوتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اس کتاب کے، اس کے متن پر، اس کے کنٹینٹس پر، اور ہر چیز جو اس میں ہے، تو آپ اسے سیکنڈ گیس پر سے نہیں کر سکتے. بطور ایک مسلمان، بطور ایک وکیل، ظاہر ہے ایک پریکٹسنگ ایکسپیرینس رہا ہے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ان دس پروفیشن، انٹرنیشنل لاء میں کام کیا ہے، اور جب اس قرآن کا مطالعہ اس حوالے سے کیا تو محسوس ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور انسان یا بلیور کے مابین ایک کووننٹ کا فریم ورک رکھتی ہے، اور یہ کووننٹ یا ایک معاہدہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کو آفر کرتے ہیں. اور یہ جو آفر ہے یہ آفر ایک سٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، جس کو آج کے زمانے میں آپ سٹینڈرڈ ٹرمز کانٹریکٹ کہتے ہیں. یعنی کہ پہلے تو کانٹریکٹس ہوتے تھے کہ جب تک نیگوشیشنز نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن آج کے دور میں اب ایک نئی اسپیشی آف کانٹریکٹ سامنے آ گئی جسے ہم سٹینڈرڈ ٹرمز کہتے ہیں. یعنی مختلف کمپنیاں سٹینڈرڈ ٹرم ایگریمنٹس آپ کے سامنے رکھتی ہیں، چاہے وہ فائنانس کے ہوں، انشورنس کے ہوں، چاہے آپ خود آئی ایکسیپٹ کر کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، وہ سٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ ہے. سو یہ ایک اسپیشی ہے جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے، یہ ٹول ہمیں ہیلپ کرتا ہے قرآن مجید کو کے ساتھ اپنا تعلق تھوڑا سا اس کو ایک سمبلائز کرنے کے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ ہمیں آفر کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. جب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے اندر پھر سب کووننٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کے ساتھ مختلف کووننٹس آفر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ان سب کووننٹس کی تفاصیل کے علاوہ پھر یہ جو نان بلیور ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ایڈویسوریل کووننٹ ہے. جو نان بلیور اس کو وارن کر رہا ہے، اس کو کوشچن کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ اگر تم میری طرف نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں پنشمنٹس دی جائیں گی، اور ایک ڈسکلوجر آف پنشمنٹس ہے. سو یہ کیریکٹر لیگل نوٹس کا کیریکٹر ایوالو ہو جاتا ہے، اور ہمیں لاء میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایڈویسوریل ریلیشن بھی اس کے خد و خال ہوتے ہیں. سو اس طرح سے ایک بلیورز کے ساتھ کووننٹ ہے، ایک نان بلیورز کے ساتھ ایڈویسوریل کووننٹ کے طور پر قرآن ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح جب آپ اس کووننٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پھر سب کووننٹس ہیں. اس کی میں نے کچھ سلائیڈز بنائی ہیں، تو میرا خیال تھا کہ وہ سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں اور ان کے توسط سے تھوڑی سی بات کو ہم آگے بڑھائیں جو کس کو اس کتاب میں ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے. میرا خیال اس کو ایسے کرنا ہے. ہاں جی، یہ وہ انٹروڈکشن ہے جو ابھی بکلٹ کی فارم میں پرنٹ ہوا ہے، سنگ میل نے اس کو شائع کیا ہے. تو بنیادی کوشچن جو بطور وکیل ایز این اپریسیشن، بیکاز قرآن کو ہر آدمی اپنے کانٹیکسٹ میں اپریشیٹ کرتا ہے، بطور وکیل یہ دیکھا گیا کہ از کووننٹ ون آف دا بیسک اسٹرکچرل فیچرز آف دا قرآن. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹرکچرل فیچر کے اوپر بہت زیادہ کیس لاء ہے کہ ہر آئین کا ایک اسٹرکچرل فیچر ہوتا ہے. تو کیا کووننٹ، معاہدے، ایگریمنٹس، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو یہ انعام دوں گا یا یہ سزا دوں گا. اگر آپ مجھے ایکسیس کریں گے تو میں اویلیبل ہوں. آپ فارگیونیس سیک کریں گے، میں گرانٹ کروں گا. آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں سن رہا ہوں. آپ جنراسٹی دیں گے تو اس کے بدلے آپ کو ثواب دیا جائے گا. آپ چیریٹی دیں گے تو اس کے بدلے یہ ہوگا. ڈیٹر کریڈیٹر کا ریلیشن شپ ہے. سو ایک اسٹرکچر ایوالو ہوتا ہے اس کو قرآن شریف کو اپریشیٹ کرنے کا، کہ کووننٹ جو ہے وہ ایک بیسک اسٹرکچرل فیچر آف دا قرآن ہے. اسی طرح از دا قرآن اے کووننٹ اور سیٹ آف کووننٹس بٹوین اللہ اینڈ اس، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ایکسپلین کی کہ قرآن جو ہے وہ آپ اسے بطور حکم بھی ظاہر ہے ہم لیتے آئیں، وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ شریعت کا حکم ہے. اس کو آپ شریعہ کو لارجر کانٹیکس میں دیکھ لیں تو یقیناً وہ اس کو ہم اس معنوں میں لیں گے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے. اطاعت اور حکم یا کسی بھی معنوں میں کے علاوہ ایک ایڈیشنل پلانک کووننٹ کا ہے،
کیونکہ جب آپ اطاعت بھی کرتے ہیں تو آپ کی کنسیڈریشن دماغ میں ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، یا سرخرو ہونا ہے، یا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو کنسیڈریشن جب آ گئی تو ایک اضافی حوالہ بن جاتا ہے کووننٹل فریم ورک کا، جو کو ایگزسٹ کرتا ہے ود دا حکم فریم ورک اینڈ دا شریعت فریم ورک. اسی طرح کچھ ہم نے کووننٹس، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، کووننٹس ان دا قرآن اینڈ کووننٹس انڈر دا قرآن. کووننٹس ان دا قرآن کی تفصیل میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ دے دوں گا، جس میں کہ وہ کووننٹس ہیں جو قرآن کے اندر اس کے ٹیکسٹ میں موجود ہیں. آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون سے کووننٹس ہیں، قرآن کی آیات کے سٹرکچر کے اندر موجود ہیں. پھر ہیں کووننٹس انڈر دا قرآن، قرآن کی اتھارٹی کے نیچے کووننٹس. اس میں آپ کے ڈیلی کانٹریکٹس آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی ٹریٹیز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے لیجسلیٹو کووننٹس آ جاتے ہیں. یعنی جو معاملات اب صبح دوپہر شام ہم کرتے ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹس کرتے ہیں، کمرشل ایگریمنٹس کرتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، پراپرٹی کی پرچیز کا کرتے ہیں، ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں، سیلز آف گڈس کا ہے، پرچیز آرڈرز ہیں، کسی بھی نوعیت کے کمرشل معاملات وہ سارے کے سارے انڈر دا قرآن ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ واچ اوور کرتے ہیں. اور ایک بروئی صاحب نے اس پہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایگریمنٹ جو کمرشل ایگریمنٹ ہے وہ ٹیکنیکلی ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے. ہر ایگریمنٹ جو آپ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ادراک ہونا کہ آپ کا دنیاوی سطح پر ہر معاملہ یا ہر ایگریمنٹ اورل ایز ویل ایز ریٹن دونوں جو ہیں وہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، ان پر سیف گارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے. آپ کو یو آر لائبل، آنسریبلٹی ہے، یا آپ کو اس کا گناہ ہوگا اگر آپ بریچ کرتے ہیں، اور جزا ملے گی اگر آپ اس کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. سو لائبلٹی کیری فارورڈ ہو رہی ہے ان دا جورسڈکشن ہیئر آفٹر. جورسڈکشن ہیئر ان تو ہے جو ہماری زندگیوں کی جورسڈکشن ہے، اور اس میں جو کووننٹس پر کام ہوا ہے یا ان میں جو ایگریمنٹس پر کام ہوا ہے، وہ سارا کام اس کانٹیکسٹ میں ہوا ہے کہ قاضی کے سامنے اگر یہ ایگریمنٹ پیش ہوتا ہے تو اس کی سسٹینیبلٹی اینڈ ایڈمیسیبلٹی کیسے ہینڈل ہوگی، اس کی کتنی وٹنس چاہیے، اس کا سٹرکچر کیا ہو، اس میں انسرٹنٹی نہ ہو، اس کی فارم اینڈ شیپ سکوک کی ہے، کس نیچر کی ہے، کس فارم کی ہے. تو وہ فارم، لیکن وہ تمام کا تمام ایگریمنٹ کا جو سٹرکچر وہ ایڈمیسیبلٹی سے لنکڈ ہے. جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان جورسڈکشن دیر آفٹر ایڈمیسیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. وٹ ایور یو ہیو اگریڈ اٹ از ڈاکیومنٹڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی، یو ول بی آنسریبل فار دیٹ. اب آپ قاضی کی حد تک عذر نکال سکتے ہیں، آپ نے دنیاوی فورم کے سامنے آرگومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں کہ جی ایڈمیسیبل نہیں ہے، کمی ہے، وٹنس ایسا ہے، نابالغ ہے، فلانا جو بھی آپ نے عذر ریز کرنا ہے، وہ عذر جورسڈکشن ہیئر ان میں ہے. ان دا جورسڈکشن ہیئر آفٹر there is no issue of admissibility. Everything that you say, everything that you write, everything that you commit, it is carrying a liability forward. اس پہ تو جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور جو بھی کچھ اس سے متعلق ریفرنسز بھی دیکھے تو اٹ واز اسٹننگ دا امپیکٹ کہ اگر آپ انٹرنلائز کر لیں دا سینکٹٹی آف یور ورڈ تو اس کا ایک پریکٹیکل امپیکٹ بھی ہے. پریکٹیکل امپیکٹ یہ ہے کہ ہم ساری عمر کانٹریکٹس کی انفورسمنٹ میں ریسورس ڈپلوائے کرتے رہے. کورٹس بننی ہیں، ججز کی ٹریننگ ہے، وکلا کی ٹریننگ ہے، بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں، کیس مینجمنٹ ہے. اس کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ جو لٹیگنٹ پارٹیاں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کانٹریکٹ کو ری وزٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا، مکان کی قیمت بڑھ گئی، آپ نے کہا کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیتا ہوں، کسی اور کو بھیج دوں گا. آپ نے پاور آف اٹرنی ایگزیکیوٹ کی. اس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ارد گرد لٹیگیشن صبح شام ہم دیکھتے ہیں، اگر لٹیگیٹر اپنے ذہن میں اس چیز کو محفوظ کر لے کہ یہ کووننٹ جو اس نے کس سے بھی ایگری کیا ہے ہی از آنسریبل فار دیٹ، تو ہی ول بی کمپلائنٹ آف دیٹ، چاہے اس میں انکمبرنس ہو، چاہے اس میں برڈن ہو، چاہے اس میں لاس ہو. یو ہیو ٹو لیو تھرو دیٹ بیکاز وہ آپ نے کمٹ کر لیا ہے. اور یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ بہت کروشل ہے. یہ انڈر دا قرآن کا فریم ورک ہے کہ ہر ایگریمنٹ ٹرائی لیٹرل فریم ورک رکھتا ہے. تو اسی طرح جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہت بہتر اس معاملے میں ہیں ایکسپرٹس،
ان الفاظ کا جو ترجمہ ہے اس میں عام کانٹریکٹ بھی آ جاتے ہیں، اورل بھی آ جاتے ہیں، ٹریٹیز بھی آ جاتی ہیں. سو اگر آپ 51 مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اس کی عوام کا حصہ ہیں، تو آپ پہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان انٹرنیشنل ٹریٹیز کو آنر کریں جو آپ کے ملک نے ایکسیکیوٹ کی ہیں. یہ آپ کا دیٹس اے کووننٹ انڈر دا قرآن جس کے لیے آپ کو آنسریبل ہے. تو چاہے وہ سادہ سا کنونشن ہے کہ آپ نے کلچرل پراپرٹی یا ہیریٹیج کو مینٹین کرنا ہے، شالامار باغ کو اور ٹیکسلا کی جگہوں کو اور فلانی جگہوں کو آپ نے ان کو محفوظ کرنا ہے، ڈی فیس نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا. اب آپ اور میں بطور ریاست کے باشندوں کے وی آر باؤنڈ بائی دیٹ ٹو پروٹیکٹ دیٹ تھنگ جو ہے، ادروائز وی آر آنسریبل. سو اس طرح سے کووننٹ جو ٹریٹیز ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. پھر ہم میری ٹیم ایک اور ایشو پہ کام کر رہی ہے جس میں ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ایک قرآن کا ٹریٹی لا ہے اور ایک ویانا کنونشن کا ٹریٹی لا ہے. ویانا کنونشن آن انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز 1969 وہ کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز صرف ایڈمیسیبل ہوگا ریٹن کانٹریکٹ کی حد تک. قرآن کا ٹریٹی لا کہہ رہا ہے کہ اورل ایگریمنٹس کے لیے بھی آپ رسپانسبل ہوں گے، دیٹ آر کووننٹ انڈر دا قرآن. سو اورلی اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹس کر لی ہیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، کلین کے ساتھ، وہ اورل ایگریمنٹ بھی کووننٹ انڈر دا قرآن. سو قرآن کا جو ٹریٹی لا ہے کیو ٹی ایل جو ہے وہ وی ٹی ایل سے، ویانا ٹریٹی لا سے اس کا اسپیکٹرم بہت وائڈر ہے. اور یہی سچویشن عام کانٹریکٹس کی بھی ہے کہ عام کانٹریکٹ ایکٹ کے نیچے، یا اگر آپ کسی مسلم ملک میں ہیں تو وہاں جو شریعہ کا فریم ورک ہے اس کے نیچے ریٹن کانٹریکٹ ہی صرف ایڈمیسیبل ہوگا. اور وہ فارملی جس طرح کہ وہاں کا اس ملک کا لا، جس طرح کہ اس ملک کا جو معروف طریقہ ہے جو قانون کے تھرو ریفلیکٹ ہوتا ہے اسی کے تھرو ہوگا. تیسری چیز جو کووننٹ انڈر دا قرآن میں آتی ہے وہ ہے لیجسلیٹو کووننٹس، قوانین. ہر قانون ایک سوشل معاہدہ ہے ریاست کے ساتھ، شہری کا اور اس کا. تو جب آپ نے یہ معاہدہ کر لیا اور آپ ہر قانون کے پابند ٹھہرے تو اس قانون کی پابندی بھی کووننٹ فریم ورک انڈر دا قرآن ہے، تا وقت کہ وہ قانون ریپریسو نہ ہو، وہ ظلم کو پرپیچویٹ نہ کر رہا ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آؤٹ رائٹلی کسی ورس آف قرآن سے سنک ان نہیں کر رہی، تا وقت دیٹ. بٹ ادر دین دیٹ جو لیجسلیٹو فریم ورک آف دا اسٹیٹ ہے وہ بھی کووننٹل فریم ورک کا حصہ بن جاتا ہے. وہ بھی ایک کووننٹ ہے، وہ بھی ایک سوشل معاہدہ، اور اس پہ سوشل سائنٹسٹ اگریڈ ہیں کہ وہ ایک سوشل معاہدہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو لوکیٹنگ دا کووننٹس ان دا قرآن. زاہد عہد اور میثاق کے الفاظ تو فارملی کئی جگہوں پر، مختلف جگہوں پر آئے ہیں، اور 47 ٹائمز عہد کے ورڈ ہے، میثاق 23 ٹائمز آیا ہے. اس حوالے سے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو کووننٹس قرآن میں ان جہاں جہاں پر یہ تھے ان کے علاوہ جو آئیڈینٹیفائی کیے وہ اسٹرکچرل بیس پہ تھے. جب ہم نے دیکھا کہ کنسیڈریشن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کر رہے ہیں اور کچھ عمل کرنے کے عوض کسی چیز کا وعدہ ہے، تو پھر وہ کووننٹ کی درجہ اختیار کر جاتا ہے. تو اس طرح سے جو انسان کے ساتھ معاہدے آئیڈینٹیفائی کنوینئنٹلی ہوئے وہ 34 ہیں کم از کم براہ راست، جو اللہ تعالیٰ آپ سے اور میرے سے ہر ایک سے معاہدے آفر کرتے ہیں. سوشل کووننٹس 14 ہیں، اور پھر اوور آرچنگ 19 کے قریب ہیں. اوور آرچنگ سے مراد یہ وہ کووننٹس، الست کا کووننٹ ہے، ابلیس سے کووننٹ ہے. ان کا ذکر قرآن میں ہے مگر یہ قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. سو وہ تقریباً اوور آرچنگ کووننٹس 19 کے قریب ہیں. تو اگر آپ یہ میرا خیال ہے لسٹنگ آف کووننٹس بک، یہ ذرا کووننٹ بائی اللہ ایز یونیلیٹرل انڈرٹیکنگ کہ میں پوری کائنات کو چلاؤں گا اور اس میں جو معاملات ہیں ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کووننٹ ود دا سولز آف دا ہیومنز، الست کا کووننٹ ہے. پھر ابلیس کے ساتھ بڑا فیملیئر کووننٹ ہے جس میں کہا گیا کہ میں دنیا میں ایک بہترین مخلوق بھیج رہا ہوں، سجدہ کرو. اس نے کہا جی مجھے ٹائم دیجیے، میں اپنے وسپرز کے تھرو اس کو ڈائیورٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے میسنجرز بھیجوں گا، اس کو میں فری ول دوں گا اور فری ول کی بیس پر اس کا فیصلہ کروں گا. تو فری ول کو انفلوئنس بھی نہیں کرنا، لہٰذا مائنورٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے فری ول کی بیس پر کووننٹ ہے. کووننٹ میں کوئرشن ہوتی نہیں ہے. سو کووننٹ آف اللہز ریپرزنٹیشن اینڈ وارنٹیز، جو لوگ قانون سے کانٹیکسٹ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر ایگریمنٹ میں وارنٹی اور ریپرزینٹ
ہر پارٹی کرتی ہے، کوئی بھی پارٹی وہ کہتی ہے میرے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ میں کانٹریکٹ کے نیچے جو میں آپ سے وعدہ کروں فلفل کر سکوں. تو بے شمار آیات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری پاور ہے، میں تمہارے تقدیریں چینج کر سکتا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا کہ تم ایسا کرو. کہ ریپرزنٹیشن اینڈ وارنٹیز کی ایک مسلسل تکرار ہے جو آیات کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے. پھر کووننٹ آف ٹائٹل ہے. قرآن آلسو ایکٹس ایز اے رجسٹری آف اللہ تعالیٰ. دیر از نو ایڈورس assertion of title of the heavenly bodies by any entity in the world. The only title claimed in any book anywhere is in the Quran, جس میں اللہ کہتے ہیں سب کچھ میرا ہے, everything that you see. اور adverse title نہیں ہے. اسی طرح covenant of a consignor and a consignee, یعنی کہ سینڈر اور ریسیور کا جو میسیج بھیجا جا رہا ہے وہ ہم تک جو پہنچ رہا ہے وہ ایک سیپریٹ ریلیشن شپ ہے اس میسیج کے پہنچنے کا عمل. اسی طرح ساورن اور کیلف, ہم ڈکلیئرڈ خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کے تو وہ ساورن ہے, یہ ایک سیپریٹ لیگل کووننٹ فریم ورک بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو ہماری تمام لائف کو ریگولیٹ کرتے تو وہ ریگولیٹر کا کووننٹ بن جاتا ہے. پھر کووننٹ ود پروفٹس ایز از اٹرنیز اینڈ انوائز, کہ اللہ تعالیٰ کا ہر پروفٹ سے سیپریٹ کووننٹ ہے کہ تم نے اپنے معاملات میں اپنے فیکٹس میں ایسے بیہیو کرنا ہے, یہ کہنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کھڑے ہونا ہے, ان معاملات کو طے کرنا ہے. اور پھر اسی طرح کووننٹ ٹو ڈیفینڈ دی آنر آف اسٹیم, بالکل جس طرح ویانا کنونشن کے فریم ورک میں انوائز امیون ہوتے ہیں فرام مس ٹریٹمنٹ, تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ میرے انوائے, میرے پروفٹس, میرے میسنجرز کو کمپلیٹ امیونٹی ہوگی فرام بینگ انسلٹڈ, فرام بینگ ہیٹڈ, فرام بینگ ایون برنگنگ اینی کائنڈ آف باڈیلی ہارم. اور اگر کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں یو ول فیس دا کانسیکوینسز, اور کئی عذاب بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے. لاسٹ میسنجر کووننٹ, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری پیغمبر ہیں, اور اس کی جو بریچ ہے وہ ایک میٹیریل بریچ ہم اسے تصور کریں گے اس میجر کووننٹ کا. پھر کووننٹ آف اکرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ, اس کا تو نام ہی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے پرومس ڈے, جس دن قیامت, یوم قیامت کا نام ہی ہے کہ اس پر بھی یہ کووننٹ پہ بلیو کرنا. اب اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیسیجن ہے, یہ کووننٹ ہے. کووننٹ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز یہ وعدہ کر لیا کہ اس سے پہلے دنیا کو پرومس ڈے سے پہلے ختم نہیں کیا جائے گا, تو ایک کووننٹل فریم ورک کے قریب آ جاتا ہے. کووننٹس آتھرائزڈ انڈر دا قرآن, یہ میں نے آپ کو تینوں بتا دیے, ٹو اپ ہولڈ ٹریٹیز, ٹو اپ ہولڈ کانٹریکٹس, ٹو اپ ہولڈ لاز. جو ہمارا سینٹر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, قرآن کووننٹ اینڈ ریسرچ سینٹر, وہ اس سیگمنٹ کو ڈیل کرے گا, یعنی کہ اپ ہولڈنگ آف ٹریٹیز, اپ ہولڈنگ آف کووننٹس اینڈ اپ ہولڈنگ آف کانٹریکٹس کی بابت وہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے. اور وہ ایفرٹ یہ کر رہے گا کہ جس طرح کانٹریکٹس کو اپ ہولڈ کرنا کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے بے حد ضروری ہے, تو قرآن نے بڑے فریم ورک ذہنی, ایک آگے چل کے آپ دیکھیں کووننٹ ود انٹرپرینورز بھی ہے کہ مسلمانوں نے, بلیورز نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے. کووننٹ ٹو اپ ہولڈ میجرز, یہ کووننٹ بٹوین اللہ اینڈ بلیورز ہے. اور اس کے بعد پھر کووننٹ آف کلمہ ہے, کووننٹ آف ایکسیس ہے, کووننٹ آف کمیونیکیشن ہے, کووننٹ فار پریئر ہے, کووننٹ ٹو گرانٹ فارگیونیس ہے, کووننٹ آف گریٹیٹیوڈ ہے, جنراسٹی ہے, آف سرٹن فارمز اینڈ ریچولز ہیں, نماز, روزہ, مختلف ریچولز ہیں. آپ نے حج کرنا ہے تو اس سلیقے سے کرنا ہے, آپ نے 2 سفید چادروں میں کرنا ہے, یہ آپ نے پرفارم کرنا ہے. اس کی توجیحات جو مرضی آپ نکال لیں, لیکن فرام اے لیگل پرسپیکٹو یہ کووننٹ ہے. اٹ از این obligation, it has to be done. If you are a believer, then you don't have to second guess it. Covenant Salat and Surah Fatiha ایک separate covenant ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے covenant of the purchaser and the purchased, covenant as attorney, مجھے اپنا وکیل, اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دو. covenant of the creator and the creation, covenant of a debtor and creditor. یہ واحد covenant ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے لیے چیریٹی دیتے ہو تو تم مجھے قرض دیتے ہو, تو سب سے ریسورسفل اینٹی دنیا کی جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ کے ڈیٹ میں کے ریلیشن شپ میں لا رہی ہے. کہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ غور کریں. covenant of you help me, I help you. covenant of you forgive me, you forget me, I forget you. covenant of you remember me, I remember you. covenant of entitlement of love of Allah, covenant to grant refuge, covenant of guaranteed rewards, جو آپ کو جزا کا وعدہ. اچھا, یہ
ایک قسم کا کمپوزٹ کووننٹ ہے. اگر آپ ان تمام آیات کی تفصیلات میں چلے جائیں تو پھر ایکچولی اس کے سب کووننٹس بے شمار اور نکل آئیں گے، لیکن ہم نے اور ہماری ٹیم نے اس کو ایز اے کمپوزٹ کووننٹ. اسی طرح کووننٹ آف پنشمنٹ ہے. پنشمنٹس پر بے شمار آیات صورتیں ڈیووٹڈ ہیں. ججمنٹ ڈے سے متعلق سب کچھ وہ آپ کے ہمارے علم میں ہے. کووننٹ آف دی انوینٹری آف ڈیڈز، کووننٹ آف مرسی، کووننٹ فار ہارڈشپ اینڈ دین ایز، کووننٹ ود ایوری مین، اینگری مین اینڈ ویمن، کہ جو غصے میں ہے اس کو تاکید ہے کہ تم نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے. غصہ کنٹرول کرو گے تو فساد، ڈسپیوٹس کم سے کم ہوں گے، اور میں اس کا اسپیسیفک ریوارڈ دوں گا. بیکاز while holding back your anger, you are allowing my master plan to roll out. You are not interfering too much into it, whatever has happened to you. So now therefore, I am going to give you an extraordinary reward for that. So یہ وعدہ ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی یہ ہے کہ ہیومن کائنڈ جو ہے وہ ڈسپیوٹ سے مبرہ ہو کر آگے بڑھے، کلیکٹیو پراسپیرٹی کی طرف جائے، اس ایکسیلنس کی طرف جائے جس ایکسیلنس کے لیے خلیفہ کو بنا کر بھیجا گیا اور بہترین مخلوق بنا کر بھیجا گیا. کیونکہ اگر وہ لڑائیوں میں پڑ جائے گی، انٹرنل فسادات میں پڑ جائے گی، تو پھر وہ ایکسل نہیں کر سکتی. اس لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آکیوپائی کر لیں قانون سازی کے لیے قرآن میں، جو ڈسپیوٹ کی بنیادی محرکات تھے. انہیریٹنس، میرج کے قوانین، کانٹریکٹ ڈرافٹنگ کے قوانین. تو جہاں جہاں آپ امکانات کو ریڈیوس کر سکتے تھے ڈسپیوٹس کے لیے، وہاں وہاں اس فیلڈ کو آکیوپائی کر لیا. آکیوپائڈ فیلڈ سے مراد یہ ہے جب آپ نے ایک فیلڈ آکیوپائی کر لیا جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، تو پروونشل گورنمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی. لیکن جو فیلڈ آکیوپائڈ نہیں ہے وہاں پر قانون سازی آپ کر سکتے ہیں. سو آپ نے ایل ڈی اے کا لاء بنانا ہے، سی ڈی اے کا لاء بنانا ہے، بے شمار 5-6 ہزار قوانین، انوائرمنٹ کا لاء بنانا ہے، وہ بنائیے. اس میں وہ فیلڈ آکیوپائڈ نہیں ہے، وہ کنسسٹنٹ ہے. اسی طرح کووننٹ ود والنٹری آربیٹریٹرز. یہ ریاض میں آربیٹریشن پہ کانفرنس تھی، تو وہاں میں نے اس پر پریزنٹیشن دی اور میں نے ایکسپلین کیا کہ جو والنٹری آربیٹریٹر ہے، ہر شخص ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک اسٹینڈنگ معاہدہ ہے کہ جو شخص اسٹیپ اپ کر کے میڈیٹ کر دے گا کسی ڈسپیوٹ کو، اس کو غیر معمولی ریوارڈ دیا جائے گا. چاہے وہ فیملی کا ڈسپیوٹ ہے، لوگوں کا ہے، یا ممالک کا ہے، یا گروہوں کا ہے، یا ٹرائبس کا ہے. کیوں؟ ڈسپیوٹ ریڈیوس کر رہے ہیں. آپ ہیومن کائنڈ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ فوکس کریں ایکسیلنس کی طرف، کلیکٹیو ایکسیلنس کی طرف. تو اس لیے ہر والنٹری آربیٹریٹر کے ساتھ ایکسٹراڈنری مطلب ہر جج، ہر میڈیٹر، ہر آربیٹریٹر ہیز ٹو بی اویئر آف دس. کووننٹ ٹو گین ورلڈلی نالج. اقرا، آپ نے ایکسیل کرنا ہے. دنیاوی تعلیم کا مطلب ہے، اس کا ذکر بھی ہے اور بے شمار معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس پر براہ راست بے شمار احادیث وغیرہ موجود. کووننٹ، امپلائڈ کووننٹ ٹو ایکسیل، کہ آپ نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے. اور بڑھنا اس لیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ڈکلیئرڈ مخلوق ہیں. آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کلیم کیا ہے. کوئی چھوٹا موٹا کلیم نہیں ہے کہ میں بہترین اسپیشی پروڈیوس کر رہا ہوں. اب اسپیشی ہیز ٹو پرفارم. بالکل جس طرح کلاس میں ڈاکٹر صاحب ٹیچر ہیں، وہ کسی نوجوان بچے کے بارے میں کہیں یہ میری کلاس میں ٹاپر ہوگا، یہ بیسٹ ہے اپنی کلاس میں. اب اونس اس بچے پہ چلا گیا ٹو پرفارم. اگر وہ انڈر پرفارم کرتا ہے اپنے پوٹینشیل سے جو اس کو دیا گیا ہے، تو وہ پھر اپنا پروف، اپنا ایگزبٹ نہیں بن رہا اللہ تعالیٰ کے کلیم کا. سو میں سمجھتا ہوں کہ امپلائڈ کووننٹ ٹو ایکسیل کا مطلب ہے کہ جس کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس دنیا میں، ایجوکیشن کے تھرو، اسکل کے تھرو، کیپیبلٹی کے تھرو، ہم نے اس میں ایکسیل کرنا ہے اور ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. تو ہر آرٹیکل ڈاکٹر صاحب کا، ہر ایفرٹ خالد صاحب کا، ہر اور ایفرٹ جو کیا گیا، جو پیٹنٹ ہے، انوینٹریز ہیں، وہ ساری کی ساری ایگزبٹس ہیں اس چیز کی کہ یہ بہترین مخلوق ہے جو بنائی گئی ہے. اسی طرح کووننٹ ود انٹرپرینورز ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ آپ فضل تلاش کریں. پانیوں کا ذکر ہے، مائنز کا ذکر ہے، بے شمار ان چیزوں کا ذکر ہے، دولت کی مینجمنٹ کا ذکر ہے. انٹرپرینورز کے لیے رولز، فریم ورکس بنا دیے گئے ہیں کہ میجر سٹینڈرڈز آپ نے کیسے کرنے. 6-7 آیات کا سیٹ ہے جو آپ کو، اور اس کے اگینسٹ جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ لگا لا آف میٹرولوجی پورا ایگزسٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن میٹرولوجی ایگزسٹ کرتا ہے. جو سٹینڈرڈز ہیں، جی ایس کیو اتھارٹی جو ہے ہماری، جو پاکستان سٹینڈرڈز کوالٹی اتھارٹی ہے، جو فوڈ کے چیزوں کے مینوفیکچرنگ کرتی ہے، وہ سارے کے سارے کووننٹ ود انٹرپرینور ہے. ہر مینوفیکچر پر آبلیگیشن ہے کہ جو وہ لیبل لکھے اس لیبل کے حساب سے ڈسکلوجر، اس کے کنٹینٹس اس میں ہونے چاہیے. دیٹس دا کووننٹ. فیلنگ وچ
ہی ول بی فیسنگ دا کانسیکوینس. اور جو وہ پرچیز آرڈر میں چیز کہے کہ میں اس چیز سے یہ چیز بنا رہا ہوں وہ چیز اس میں بنی ہونی چاہیے. پھر کووننٹ ٹو فالو دا میسنجر, اور پھر پرائیویٹ کووننٹس ود اللہ, اور اس کے علاوہ کووننٹ آف ٹرسٹ, کووننٹ آف انڈرٹیکنگ اینڈ اوتھ, کووننٹ ود نان بلیورز. یہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نان بلیورز کو بھی مخاطب ہیں کیونکہ یہ پیغام ان کے لیے بھی انٹینڈڈ ہے, اور اسکیم یہ ہے کہ وہ فری ول سے اس پیغام کو پڑھنے کے بعد اگر وہ ایمان لاتے ہیں فبہا, نہیں تو دے ول ہیو این ایڈویسوریل ریلیشن شپ. کووننٹ ود پریٹینڈنگ بلیورز. پھر سوشل کووننٹ میں کووننٹ آف گروپ لیونگ. گروپ لیونگ کا جو ٹرم ہے وہ اس لیے استعمال کی گئی کہ اس کو آپ دین بھی کہہ سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جتنا ہم نے اس کو سوشلی ایگزامن کیا ہمیں اندازہ ہوا کہ ہر گروپ کے لیے جو قرآن کے اصول ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے. وہ ایک فریم ورک ہے. وہ گروپ فیملی کا ہو, وہ دوستوں کا ہو, وہ احباب کا ہو, وہ کولیگز کا ہو, وہ کولیگز ان دی آفس کا ہو, وہ ملک کا ہو, وہ گلوبل ہو, اس کا ایک فریم ورک ہے. اور اس میں بڑے ہی دانش مندانہ طریقے سے کچھ چیزوں کو آکیوپائی کیا ہے, کچھ ٹریٹمنٹ کو, کچھ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کو, اور کچھ چیزوں کو اور بے شمار چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. کووننٹ آف اپ ہولڈنگ رول آف لا, کہ جو تم پر حکمران ہیں ان کی اطاعت. اب حکمرانی اب لیگل فریم ورک کے نیچے ہے, تو اب لیگل فریم ورک تو رول آف لا کا فریم ورک آ جاتا ہے. کووننٹ ٹو فالو اینٹی ان چارج, کہ وہ لوگ جو ریاست کے اندر لا انفورسمنٹ کا فریم ورک رکھتے ہیں ان کے فریم ورک کو فالو کرنا. کووننٹ آف کاؤنسلنگ ادرز ٹو ڈو گڈ ڈیڈز, عمل صالح. کووننٹ ٹو پرفارم گڈ ڈیڈز. کووننٹ آف اے لا گیور. نارملی یہ وہ کووننٹ ہے کہ ہم اس کو سب سے زیادہ اس پہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جائے. کووننٹ آف ملک اینڈ سٹیزن, یعنی کہ اسٹیٹ اینڈ سٹیزن. کووننٹ ٹو اپ ہولڈ ہیومن ڈگنیٹی. آپ کسی انسان کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, اتنا پروٹیکٹڈ ہے ہر انسان, کیونکہ ہر انسان بہترین مخلوق ہے. ہر انسان کو جو ہیومن پیکج دیا گیا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے, اور کسی نہ کسی کانٹیکس میں وہ اس سے بہتر ہے. تو آپ نہ گالی نکال سکتے ہیں, نہ مذاق اڑا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو ضرب لگا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو انسلٹ کر سکتے ہیں. اور انہی چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ مرر امیج کرتا ہوا کہاں نظر آتا ہے موجودہ لاء میں. پاکستان پینل کوڈ دیکھ لیں. میری ٹیم فرینچ پینل کوڈ جیسا اور یو کے کا جو پینل کوڈ ہے, ہم ان دونوں کو ایگزامن کر رہے ہیں کہ احکام قرآن کی جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں جو اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اور پتہ یہ لگ رہا ہے کہ تقریباً تمام کا تمام پینل کوڈ جو ہے وہ احکام قرآن کی ماڈرن کوڈیفائڈ ورژن ہے. سو ان ادر ورڈز, اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ یار برائیاں نہ کرو, اگر اسے آپ اسلام کے فریم ورک میں کہیں لوگ تھوڑا سا ذرا اس سے ہوتے ہیں, اگر آپ کہیں یار پینل کوڈ کے اوفینسز آپ نے فل نہیں کرنے, ہاں بالکل یو شوڈ بی دا لا ابائڈنگ سٹیزن, ان کی دم بات سمجھ آ جائے گی. ایک اور ہم جو ریسرچ کروا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریزنیبل پرسن کا کانسیپٹ ہے لا میں, ڈاکٹر صاحب, ریزنیبل پرسن لا آف ٹاٹ میں ہے. ایک آئیڈیل پرسن کیس لا میں پریوی کاؤنسل سے لے کر آج تک سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں کہ ریزنیبل بندہ ہوتا ہے جو لا آف ٹاٹ نیگلیجنٹ بھی نہیں ہوتا, کیئرفل ہوتا ہے, اعتراض بیلنسڈ ہوتا ہے, اس کا ہر چیز ویل ویڈ ہوتی ہے, ہر سٹیپ. وہ ہے کہ ریزنیبل آئیڈیل پرسن. اس سے پھر جو کیس کے معاملات ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے. متقی کا جو فریم ورک ہے قرآن کے اندر, مومن کا جو فریم ورک ہے وہ ایگزیکٹلی ریزنیبل پرسن سے اس کے لیگل فیچرز آئیڈینٹیکل ہیں. سو اگر میں کسی نوجوان کو آج کے کہوں یا نوجوان وکیل کو یا یورپ میں کسی سے بات کروں کہ if you become a reasonable person under the common law, you are technically a muttaqi if you have the right niyat. So suddenly it transforms the way I communicate the message. اسی طرح covenant of حقوق العباد ہے, covenant resulting from consultations ہے. consultation کا covenant بہت crucial ہے. آپ کا تمام edifice of corporate world, political world, mutual is based on consultation framework. covenant to protect minorities, اور اسی طرح قرآن بائبل اور جیوش کووننٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک کوریجنڈم کے طور پر آتے ہیں. کووننٹ آف جہاد, اس کا ہم نے جب ایگزامن کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ماڈرن انٹرنیشنل لا اور جہاد کا کانسیپٹ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے. جو جہاد میں جب آپ اردو میں اس کو بولتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, تو سڈنلی اس کی ایک خواہ مخواہ کی ایک وشیسنس اٹیچ ہو جاتی ہے کہ آپ نے تلوار نکالنی ہے.
لیکن جب آپ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین انٹرونشن از پرمیسیبل انڈر انٹرنیشنل لا، تو بات آپ ایکچولی وہی کر رہے ہیں جو قرآن نے کہا ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ R2P یو این کا ایک فریم ورک ہے، سڈنلی یو آر ٹاکنگ آف دا سیم تھنگ. سو اس لیے اس کو بھی ہم تھوڑا اس پہ کام کر رہے ہیں. کووننٹ لائک پرنسپلز، تو یہ براڈ فریم ورک ہے کووننٹس کا. اب میں کوئکلی آخری سلائیڈ میں جو اس سے ریلیٹڈ پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے ملتا جلتا کام کووننٹ کے اوپر کچھ ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے، تو بریفلی ہمیں سمجھ میں آیا کہ 1990 میں میگل میں ایک صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایم فل کا 25-30 صفحوں کا. اس کے بعد 2015 میں جوزف لمبارڈ صاحب ہیں بڑے فیمس دوحہ میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر کام نہیں ہوا. انہوں نے اس چیز کو 2015 میں آرٹیکل لکھا. تو یہ آرٹیکل جب میری نظر سے جب میں کس پہ کام کر رہا تھا تو میری نظر سے یہ آرٹیکل گزرا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسکالرشپ میں یہ گیپ چلا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر 2018 میں یہ جیمز اینڈرسن کا ہے، اینڈرسن کا یہ ان کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے. پھر 2021 میں ہمارا کام شروع ہو گیا اور پھر مینuscript نے ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر کیا. پھر اس کے بعد 2023 میں آرٹیکل بائی پڑھیے گا کیا ہے، حلیم رانے جو ہیں یہ آسٹریلین ایکسپرٹ ہیں اسلامک لاء کے، اور ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے. پھر اب ہم ان سے ان ٹچ بھی ہیں، وی آر ہیونگ اے کنورسیشن ود دیم. انہوں نے کی 16 یا 14 کووننٹس آئیڈینٹیفائی کے اوپر. اس کے بعد ہمارا کام ہے، اور یہ کام جو ہے اب اس کے بابت یہ آہستہ آہستہ اس پر اب ڈسکشن جو ہے وہ گلوبی بھی چل رہی ہے. سو امپیکٹ کیا ہوگا خواتین و حضرات؟ میری ذاتی رائے میں پرسنل امپیکٹ ایک ہے سارے فریم ورک کا کہ بلیور از اے ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ پارٹی ود اللہ. دوسرا سوشل امپیکٹ ہے بلیور آبلیگیشن ٹو اپ ہولڈ کانٹریکٹس، لیجسلیٹو کانٹریکٹس اینڈ ٹریٹیز. یہ آبلیگیشن ہمیں اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم نہیں کلیئر. ہمارا ابھی تک یہ خیال ہے کہ بہت جب تک ہم مسجد میں انٹر نہیں ہوں گے اس وقت ہم اس فریم ورک میں نہیں آتے. قرآن ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں داخل ہے، ہماری زندگی کا انٹیگرل حصہ ہے. اگر آپ بلیور ہیں تو you have to be very careful with what you commit, orally or otherwise. So finally, social impact of covenant framework, fulfilling a commercial contract will be faith driven. میں آپ کو عرض کروں خواتین و حضرات کے کانٹریکٹ، جب میں نے یہ پڑھا کہ کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی کتنی زیادہ قرآن کے اندر موجود ہے پرائیویٹ کانٹریکٹس کی، اور پھر میں نے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 پڑھا. آرٹیکل 1 کا سب آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ یو ول ناٹ میک اینی لیجسلیشن انکنسسٹنٹ ود اے کانٹریکٹ. اس قدر فوقیت وہ ملک دے رہا ہے جو بعد میں اکنامک پاور بنا بیکاز آف دا کلیئرٹی کہ اس نے کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی کو اپ ہولڈ کرنا ہے. سو اس لیے فالوئنگ لاز آف کنٹری ویئر بلیورز ریزائڈز ول بی والنٹری. کمپلائنگ ود لاز ول بی ویوڈ ایز کمپلائنس آف قرآن. یہ ہاں یہ آپ نے بڑے ذہن میں رکھنا بطور بلیور. اگر آپ 10 فٹ کی جگہ چھوڑ رہے ہیں CDA کے رولز کے نیچے، تو اگر آپ یہ صرف سوچنا ہے، نیت، کنسیڈریشن ہیو ٹو بی براٹ ان یور تھاٹ پروسیس. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے. تو پھر اٹس اے پرپیچول ریوارڈ. دین دا کووننٹ از کاسٹ، دین دا کانفیڈنس از ایکسیکیوٹیڈ. بٹ یو ہیو ٹو جسٹ بی کلیئر اباؤٹ اٹ. آپ نے موٹر وہیکل کا لائسنس لیا تو آپ کے ذہن میں یہ نیت کلیئر ہے، کنسیڈریشن کلیئر ہے کہ میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ میں لوگوں کو بچاؤں، لوگوں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور میں اس ٹریننگ سے گزر جاؤں کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ پہ گاڑی چلانی ہے. تو سڈنلی وہ پورا عمل جو ہے وہ پھر فریم ورک میں آ جاتا ہے. فرام دا بلیور پرسپیکٹو قرآن وڈ بی انٹیگریٹڈ ان ڈیلی لائف. آپریشنلائزنگ دا کووننٹ، جب اس پر ہم نے کام کیا تو ہمیں خیال آیا، جس سے ہم بات کر رہے تھے جس سے بھی بات کرتے گئے، تو یہ بات سب کو بڑی عجیب و غریب لگی کہ ایوری ڈے کانٹریکٹ بھی قرآن کے نیچے یہ ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ ہے. تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم یہ بات تھوڑا بہت ایکسپلین کر سکیں اور اس کو باور کروا سکیں تو ہم بہت بڑی خدمت کریں گے، ملک کی بھی، اپنے ریلیجن کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی بھی. تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک چھوٹا سا سینٹر شروع کرتے ہیں، قرآن کووننٹ ریسرچ سینٹر، جس میں ہم دور حاضر کے قوانین کی کنیکٹیوٹی وتھ قرآن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور بلیورز کو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ دیکھیے ہمارا کوئی ہم ظاہر ہے جو نان بلیور ہے اس کے لیے تو یہ کام ہے ہی نہیں، اس کا وہ اپنا مینڈیٹ ہے، اس کا فریم ورک ہے. بیسک ورکنگ ٹیم اب ہم نے 2-3 نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو اس میں جن ایریاز پر جو اب اس کو ماڈرن جارگن میں جن ایریا سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ سارا کام، وہ رضا بھائی رول آف لا ہے جو دنیا کا بہت بڑا منترا ہے، ADRC ہے، کنسیلیشن میڈیشن اینڈ آربیٹریشن، گڈ گورننس کا منترا ہے، ٹھیک. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کے فریم ورک بھی آتا ہے، اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کا فریم ورک ہے. اور ابھی آپ کو ہمارا کام، میں یہ نہیں کہوں گا ہمارا کام کو دیکھے، لیکن بہرحال UN کے یونائٹڈ نیشنز کے انوائرمنٹل سیکشن نے المیزان کووننٹ آف ارتھ کے نام سے ایک پورا پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ بھئی یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بیلنس کرنا ہے اور اس نے لک آفٹر کرنا ہے، بیکاز وہ لینڈ لارڈ کووننٹ بھی ہے نا. لینڈ لارڈ کووننٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو اپنے گھر رہنے کی جگہ دے دی تو امپلائڈ، چاہے لکھا ہوا کچھ نہیں، امپلائڈ کووننٹ ہے، وہ چیزیں توڑے گا نہیں، خراب نہیں کرے گا، مینٹین کرے گا، لک آفٹر کرے گا اور پھر جائے گا. تو یہ منیمم کووننٹ آپ نے ماحول ارد گرد کے اطراف میں، تو اس پر ان کو یہ خیال آیا کہ بھئی دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن مسلمان ہے، تو ان کی اگر اورینٹیشن اس کو فیتھ کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو سڈنلی دا کمپلائنس ول بی والنٹری، لوگ خود والنٹیئر کریں گے پھر اس فریم ورک میں. سو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کو بھی یہ کاؤنٹر کرتا ہے، بزنس ہیومن رائٹس اور باقی چیزوں کو جو آج کل بہت چل رہی ہیں. یہ قرآن کووننٹ سینٹر کا ویب سائٹ کا فرنٹ ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ فقرہ اوپر لیفٹ پر ہے، انٹرنلائزنگ دا سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ، لیجسلیٹو کووننٹس اینڈ ٹریٹیز. مجھ سے یہاں سے پڑھا نہیں جا رہا اس لیے تھوڑا. سو دس از دا سمری. اور اس میں آخری سلائیڈ میں آپ کو دکھا دوں جن چیزوں پہ ہم کچھ آرٹیکلس پر کام ہم کر رہے ہیں تاکہ ایک آپ کو اس متقی ماڈرن ڈے لا ابائڈنگ سٹیزن. Is the common law's reasonable man the moment of the Quran? Is the sin of yesterday an offense of today? جن باتوں کو گناہ کے طور پہ آپ دیکھتے آئے ہیں، در حقیقت آج کے قوانین میں ان کو offenses بنا دیا گیا ہے. تو اگر آپ قانون کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ جو offenses ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے تو suddenly the paradigm completely shifts. پھر کمپیریزن آف فرینچ کوڈ ود احکام قرآن، بیکاز سول لا کا پورا انوائرمنٹ یہ ہے. اس بریچ آف اے ٹریٹی اور اے کانٹریکٹ اے سن. سن ایک لائبلٹی کی ایک ٹرم ہے جو آپ کو یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. دا ٹرمز فار لیگل لائبلٹی ان دا قرآن آر قرآنک آبلیگیشنز وائڈر دین دا وینا کنونشن. صادق اور امین ٹرم سینونیمس وتھ پیکٹا نان سرونڈا، یہ ایک لیٹن ٹرم ہے کہ آپ نے فلفل کرنا ہے تمام ایگریمنٹس کو. سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہمارے ایک تو انٹرنل جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاملات ہی آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے. اور عہد میثاق معروف ونڈر فریزز. ونڈر فریزز کو ٹرم ہم یوز کریں کہ ایسے فلیکسیبل میننگ کے الفاظ جو آج کے دور کے معاملات کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں کہ جو چیز معروف ہے وہ کیا ہے. پہلے معروف طریقہ مدینہ میں شاید زمین خریدنے کا یہ تھا کہ آپ وہاں پوزیشن میں چلے جائیں اور بھی ٹرائبل سردار اس کو بتا دیں. آج معروف طریقہ ہے اسٹیمپ ایکٹ خریدیں، رجسٹریشن ایکٹ کریں، ٹرانسفر پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ کریں. سو اب قوانین معروفیت کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. سو یہ بس سمری تھی. تو آئی تھنک آئی ول اسٹاپ ہیئر اینڈ